سے خصوصیات چل رہی ہے لکھنؤ مولانا نے تشریف لائے ہوئے تندوری مولانا اور اس موقع سے لوگوں نے گویا کہ ایک طرح سے فائدہ اٹھایا۔ مولانا کے تعلق سے کل میں نے بہت ساری باتیں بتائی تھی، زیادہ کچھ بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا سے درخواست ہے کہ طلباء کے سامنے تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا حبیبنا وامامنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستوں اور محترم بھائیوں، یہاں کے اساتذہ کرام، آپ حضرات بھی گویا ایک لحاظ سے اساتذہ کی صف میں شامل ہیں اور ایک لحاظ سے طلباء کی صف میں شامل ہیں، لیکن بالکل آخری مرحلہ ہے یہ ضابطے کی تعلیم کے لحاظ سے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کو میدان عمل میں اترنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم بھی گویا آپ حضرات کو اساتذہ ہی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ علماء میں بھی نمایاں مقام ہے۔ آدمی عام طور سے کوئی بات معلوم کرنی ہو تو لوگ یہی کہتے ہیں کسی عالم دین سے پوچھ لو، اور علماء سے وہ چیز معلوم کی جاتی ہے۔ پھر لوگ حالت یہ بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی سے اس سلسلے میں رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا عوام الناس میں علماء کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، آپ حضرات کا علماء میں وہ مقام ہے۔ گویا کہ آخری جو رسائی ہوتی ہے کسی عامی کی تو کسی مفتی تک ہوتی ہے، اور فی الوقت صلاحیتیں بھی بہت زوال پذیر ہیں۔ لوگوں کا مزاج ایک دوسرے پر ڈالنے کا اور ڈالنے کا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ بہت ہی غلط مزاج ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جو ہے حقیقت وہ قریب قریب یہی ہے۔ تو اخیر تک جو بات پہنچتی ہے وہ کسی مفتی تک پہنچتی ہے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ساتھ زندگی ایک عالم دین جتنی بسر کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک مفتی زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے قریب قریب تمام مسائل کے ساتھ وہ منسلک رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے۔ کسی نے بات کہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کسی اس نے یعنی کہ جو مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم عیسائی تھا کوئی اور، کہ ہم لوگوں کا معاملہ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ بس ایک عقیدت اور محبت کا ہے۔ ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا بنا دیا ہے، جو ایک صحیح شرکیہ عقیدہ ہے، مشرکانہ۔ ایک یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی عقیدت اور محبت کا معاملہ کرتا ہے، اور ہم سب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نبی ہو سکتا ہے کہ بعد میں حقیقت میں ہمارے نبی ہیں، تمام کے تمام انبیاء، لا نفرق بین احد من رسلہ، قرآن کریم نے کہی۔ لیکن اس نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کا معاملہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف محبت اور عقیدت کا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کی معیت کا ہے۔ ان کے نبی ان کے ساتھ رہتے ہیں،
ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بولتے ہیں، اچھی بات ہے، جس سے کہ ہمارے تمام کام جو ہوتے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتے ہیں۔ کھانا کھائیں گے تو پھر اس کا سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی کیا آداب ہیں، باہر آنے کی کیا آداب ہیں، پڑھنے پڑھانے کی کیا آداب ہیں، سونے جاگنے کی کیا آداب ہیں، معاشرت کے کیا آداب ہیں، بازاروں کے کیا آداب ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا واجبات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کس سے اخذ کرتے ہیں؟ تفصیلی طور پر، حقیقت میں جو بنیادی طور پر اللہ رب العزت سے، لیکن جو تفصیلی طور پر ساری چیزیں جو ہیں ہم کس سے حاصل کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ گویا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ یا دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہر معاملے میں، ہماری جو پبلک زندگی ہے اس میں بھی، اور ہماری جو پرائیویٹ زندگی ہے اس میں بھی، ہماری جلوت میں بھی، ہماری خلوت میں بھی، ہماری راتوں میں بھی، ہمارے دنوں میں کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تو اچھی بات ہے، بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں کا معاملہ اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ محبت اور عقیدت کا، اور مسلمانوں کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ وہ ہے کہ مکمل معیت کا، قریب وہی معاملہ ایک عوام الناس کا۔ اگر کوئی دین پسند ہے کوئی، اس کا ایک مفتی کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی اس کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، جو مفتی صاحب فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تجارت ہم کس طرح کریں گے، گھریلو زندگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس میں ہم کیا کریں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی رہنمائی کرنے والے حقیقت میں علماء ہیں۔ مفتی بھی ہوا کیا ہے، عالم دین ہے وہ، اور عالم دین کے ساتھ مزید وہ منصب افتاء پر بھی کیا ہے، فائز ہے۔ تو یہ گویا کہ ہماری اپنی زندگی اگر دیکھا جائے تو تمام انسانوں کو ساتھ لے کر چلنے والی زندگی، اور جو جس قدر بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی نازک اور اتنی حساس ہوتی ہے، اس سے کہ اس کا ہر کار خیر ایک آدمی کا نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے کار خیر، اور اس کی ادنا سی غلطی بھی ہزاروں لوگوں کو کیا کر سکتی ہے، بگاڑ سکتی ہے، منحرف کر سکتی ہے، غلط راستے پر ڈال سکتی ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، فلاں اس طرح کرتا ہے، ہم بھی اس طرح کریں گے، کیا پوچھا ہے۔ تو گویا کہ ہماری زندگیاں تو ہزاروں کی زندگیاں کس سے وابستہ ہیں؟ ہماری زندگی سے وابستہ ہیں۔ وہ جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور جو اصحاب قلم ہوتے ہیں ان سے کہا کہ وہ زیر قدمت جو ہے، فارسی کا لفظ وہ ہے کہ تمہارے قدموں تلے ہزاروں کی زندگیاں کیا ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے جو ایک لکھنے والا ہے، صحیح لکھنے والا، اس کے قلم کے تحت بھی کیا ہے، ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، اور ہمارے اس کے ساتھ ہمارے فتاویٰ اور ہماری پوری زندگی، اس کے ساتھ بھی کس کی زندگیاں وابستہ ہیں؟ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں۔ اس لیے ہمیں خود اپنی ذاتی زندگی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ رکھنی چاہیے، تکبر کے لیے نہیں، تعلی کے لیے نہیں، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں، وقار کے نام پر کوئی سلام کرے تو جواب میں ہوں کچھ اس انداز سے کرتے ہیں، سب واحیات قسم نہیں، اس چیز کا نام نہ وقار ہے، نہ عظمت ہے، کچھ نہیں۔ آدمی خوشدلی سے ملے، ہنستے مسکراتے ہوئے، اور اپنے آپ کو ایک عام آدمی رکھے، لیکن فی نفسی وہ کیا ہو، اللہ کے نزدیک خاص آدمی بنا ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو خاص سمجھے ہو اور اللہ کے لیے عام لوگوں سے بھی گیا گزرا، یہ نہ ہو۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اپنی نگاہوں میں واقعی وہ چھوٹا ہو، ایک عام آدمیوں ہی کی طرح وہ رہے، لیکن اس کے کام اتنے اچھے ہوں، اور وہ لوگوں کے ساتھ اس کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اس کی خیر خواہی، اور لوگوں کے ساتھ اس کا جو خاص جذبہ ہے وہ اتنا عظیم ہو کہ اللہ کے نزدیک کیا بن جائے، خاص و خاص بن جائے۔ مفتی کا مطلب ہی جو ہے، اہم بات بتانے والا صرف المفتی نہیں، المفتی عن رب العالمین، سیدھی سی بات ہے، اعلام الموقعین عن رب العالمین، جو دستخط کرتا ہے وہ لکھتا ہے، کسی مسئلے کا جواب جو ہم دے رہے ہیں تو یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی تو ایسی ہی ہوتی،
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. یعنی کہ تمہاری زبان میں جو آ رہا تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر تم جھوٹ باندھو. گویا کہ بے سوچے سمجھے حلال اور حرام کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو. محنت کر کے سوچ سمجھ کر دلائل کی روشنی میں اور امت کا جو شریعت کا جو مزاج ہے اس کی روشنی میں کوئی بات کہنا حقیقت میں اللہ کی طرف سے بات کو بتانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا بات کو بتانا. اتنا بڑا ہم لوگوں کا منصب ہے. اس لیے ہمیں اس منصب کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور نسبتیں اسی وقت اپنے اندر عظمتیں رکھتی ہیں جب تک ان کے اندر حقیقتیں پائی جاتی ہیں. حقیقت نہیں ہے محض نسبت رہ جائے تو نسبت پھر اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے. یہ کیا اصول ہے, ایک کے بعد ایک نسبت ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہے اس کے پاس. جس حقیقت کی عکاس وہ نسبت بنتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے, صرف نسبت ہے. تو نسبت نہ صرف ہے کہ اس کے لیے باعث برکت نہیں بنتی, وہ اس کے لیے الٹے کیا بنے گی, باعث لعنت. تم نے اس نسبت کو اختیار کر کے اس حقیقت کو فراموش کیوں کر دیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. یہی معاملہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا. دین یہودیت دین اسلام, دین عیسائیت دین نصرانیت دین اسلام. ہم انبیاء جو آئے تو وہ اسلام کو لے کر آئے. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو جس چیز کی وصیت کی تھی کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اوصى یا بنی یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہی بات ہے ابراہیم نے اپنے بیٹا سے کہی علیہ السلام, یہی بات ہے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹا سے کہی. وہ الاسلام اس کے لیے الگ الگ نام رکھے گئے تو کسی زمانے میں اس کا نام یہودیت پڑ گیا, کسی زمانے میں اس کا نام عیسائیت پڑ گیا. جس وقت اللہ کا جو نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا اس نبی کی طرف الاسلام کو منسوخ کر کے اس کے نام سے وہ چیز موصول ہو گئی. تو ان کے پاس حقیقت تھی, حقیقت دی, ان کے بعد ہوا کیا بعد میں حقیقتیں فراموش ہوتی چلی, نسبتیں رہ گئی بات. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا بہت ہی افسوسناک اور وہ دوسرا حقیقت ہے کہ نسبتوں کے سہارے اللہ کی جنت کو جیت لینے کے دعوے ہونے. ہم یہودی ہیں لہٰذا ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے. عیسائی تو ان کے اندھے مقلد ہیں, کل بھی تھے اور آج بھی ہمیں چلتے ہیں. انہوں نے کہنا شروع کر دیا میں جو نصرانی ہوگا وہ جنتی ہوگا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرانيا وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. اللہ نے کہا تلک امانی ہے, یہ تو امید خام خیالی ہے, حقیقت نہ رہے اور صرف کیا رہے نسبت رہے تو اسی چیز کا نام امید. ہم عالم دین, ہم فلاں ہیں, ہم ندوی ہیں, ہم قاسمی ہیں, ہم مظاہری ہیں, ہم پھر یہاں کی جو ہم ضیائی ہیں, ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. اور جس حقیقت کے لیے نہ دعایا دیوبند یا مظاہر علوم یا کوئی اور مدرسہ یا ضیاء علوم قائم کیا ہوگا, جو حقیقتیں جن حقیقتوں کے عکاس اور حقیقتوں کی آئینہ دار ہو نسبتیں ہوتے ہوں نسبت وہ حقیقت نہ رہے تو پھر وہ نسبت ایک بھول بن جاتی ہے. نسبت اللہ کے دربار میں اس کے خلاف کیا بن جاتی ہے, حجت بن جاتی ہے. اللہ نے وہ نسبت ایک امید بن جاتی ہے. ہماری ایک امید ہے کہ ہم اس طرح ہیں, ہم عالم ہیں, اس لیے ہم تمام جو علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کے ہم مستحق ہیں. لفظ عالم کی بنیاد پر نہیں, حقیقت علم کی بنیاد پر. اس بنیاد پر وہ عقیدت پائی جائے گی تب پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہیں. مایوس نہیں کر رہے ہیں ہم, لیکن بہرحال حقیقت ظاہر کر رہے ہیں. یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا, یہودیوں کے ساتھ ہوا. یہی معاملہ کس کے ساتھ ہوا, نصرانی. اللہ نے دل کا امانی سب ان کی خام خیالی بوگس قسم کے کچھ نہیں, اندر کچھ نہیں ہے, اور امیدوں کے سہارے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی جنت کو جیتنا چاہتے ہیں. کچھ ہوگا لیس بامانی ولا امانی اہل البدع. اللہ قل ہاتوا برہان, برہان وہ حقیقت دلیل ثبوت پیش کرو تب پھر وہ حقیقت مانند پائی جائے گی, تو پھر وہ سارے انعامات تمہیں حاصل ہو جائیں گے. ان تم صادق ہیں, اگر تم سچے ہو اپنے تعلق.
اور برہان اللہ نے خود کیا بیان ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، سب کچھ جس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس نے کیا کر دیا؟ کھپا دیا، لگا دیا، دل میں اس کے کیا اخلاص ہو، ظاہر اللہ رب العزت کی عبادت سے اور اللہ کی اس سے کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں سے آراستہ، اور باطن جو ہے نور معرفت سے کیا منور ہے، اور وہ محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ تو وہ حقیقت جب تک پائی جائے گی وہ نسبتیں بہت مبارک اور اس کو کہیں سے کہیں پہنچاتی ہیں، حقیقت پائی نہیں جائے گی تو پھر صرف دعوے رہ جائیں گے، صرف امیدیں رہ جائیں گے۔ یہی راز ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کا موضوع جو ہے خلافت انسانی ہے۔ کیا چیز ہے؟ انسانی خلافت۔ انسانوں کو ہم نے خلیفہ بنایا، جو ہے نا، جو منافقین اور مؤمنین، مشرکین اور منافقین، پوری ترتیب ہے نا، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے مؤمنین کی صفات، پھر ان الذین کفروا سواء علیہم، وہاں سے اس کے کافروں کے بارے میں کچھ، پھر منافقین کے بارے میں ذرا لمبی تفصیلات کے بعد میں پھر کس کا بیان ہے؟ قصہ آدم و ابلیس، اور بیان انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت انسانی۔ اور خلافت پر جب وہی تین طبقات بنتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اسے دل و جان سے تسلیم کیا، ظاہر ان کو اسی طرح یہ حال ایمان ہے، دوسروں نے جنہوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، یہ مشرک ہے، تیسرے جنہوں نے تسلیم کرنے کا ڈھونگ رچا لیکن ان کا ارتکاب نہیں کون۔ اسی چیز کا نام امانت بھی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، وہی خلافت، اس کو جو ہے یہ سب کے سب مختلف الفاظ ہیں، متحد المعانی کے یہاں۔ اس امانت کو بیان کرنے کے بعد میں بھی خلاصہ وہی تین طبقہ، یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ اسی چیز کا نام امامت بھی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امام، جو خلافت انسانی کو جس ہستی نے پورے طور پر بول لیا اور سب کے لیے مقتدیٰ بن گئی، کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی چیز کا نام شہادت بھی ہے، کہ گواہی دینا اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی ایک ایک چیز سے۔ تو کل انسانیت کے لیے شہید اعظم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذالک جعلنا، اسی میں آگے وہ امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ شہادت، امامت، خلافت، امانت، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ خاص حقیقت تک پہنچانے والے الفاظ ہیں، اور کیونکہ ان کے معنی مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن حقیقت ایک ہی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا اس میں ہو۔ تو اس کا پورا موضوع وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد میں ایک قوم کا تذکرہ کیا تاکہ پوری امت محمدیہ کے لیے پورا نمونہ رہے، پوری جس کو منصب امامت پر فائز کیا گیا۔ کہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے ذکر اس کے مان بات شروع ہو گئے، اور پورے پارے تک وہی تذکرہ ہے۔ یا بنی اسرائیل کو نعمت الذی، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ختم ہوتے ہی کس کا تذکرہ ہے؟ بنی اسرائیل کے۔ کہاں تک چلتا چلا گیا ہے قرآن میں؟ جن کو امامت کا منصب دیا گیا ہے، یا خلافت کا، یا شہادت کا، یا امانت کا، انہوں سے کس طرح ضائع کیا، کس طرح اعمال کیا، ان کا الٹا سفر اللہ نے بیان کیا۔ جو سفر ان کا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین سے وہ سفر شروع ہوا تھا، جبکہ ان کے پاس نسبت بھی تھی، ان کے پاس کیا تھی؟ حقیقت بھی تھی۔ وہاں سے ان کا سفر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ثم قست قلوبهم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ ان کا پورا الٹا سفر ہو جو ہوا ہے، اس طرح وہ تنزل در تنزل در تنزل ہوتے ہوتے جو اللہ کی وہ قوم کہ اللہ نے جان کر ان کو فضیلت بخش دی۔ ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، جان کر ہم نے ان کو تمام جہانوں کو فضیلت بخشی، لیکن انہوں نے اللہ کی دی ہوئی فضیلت کے ساتھ جو معاملہ کیا تو آخر میں نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ آئینہ کسے دکھایا گیا؟ ہم لوگوں کو دکھایا گیا کہ تمہیں جو ایک منصب دیا جا رہا ہے خیر امت کا، خود کے جو علماء علم کا،
وہ منصب کب تک برقرار مانا جائے گا اور کب اس منصب کو چھوڑنے والے کو قرار دیے جائے گا۔ اسی لیے شب و روز 25 یا 50 مرتبہ اگر کوئی سنتوں اور نوافل کا پابند ہے 50 مرتبہ اللہ کی طرف سے دعا کروائی جاتی ہے کہ تم یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں کبھی یہود و نصارہ نہ بنا۔ یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے 1-2 مرتبہ نے کتنی مرتبہ دعا کروائی جاتی ہے؟ 50 دفعہ۔ اگر کوئی تہجد کبھی کہ دن بھر میں اگر 50 رکعت پڑھتا ہے تو 50 مرتبہ دعا کو کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا ہے نا یہ، اور یہ فرض بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا اللہ نے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے غضب کا شکار نہیں ہوئے اور جنہیں گمراہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہود و نصارہ تو نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ سنن اور کون؟ اور بعض روایت میں تو بالکل صریح الفاظ میں گویا ہم شب و روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہود و نصارہ نہ بنانا۔ گویا اس دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امانت ہمارے حوالے کی گئی اس کا حامل ہمیں بنائے رکھ، وہی صراط مستقیم، ایسا نہ بنانا کہ ہم صرف نسبتوں کے حامل رہ جائیں اور امانت اور حقیقت کیا ہو جائے؟ فراموش ہو۔ حقیقت فراموش ہونے پر نسبت تو منافقین کی نسبت اسلام حاصل کیا نہیں حاصل؟ نسبت اسلام حاصل آ کر گواہی دیتے حضور کے دربار، اور دنیا کا جو سب سے سچا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کے بعد اس کلمے کا اعتراف حضور کے سامنے کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہوا کہ سب اسلام سے معافی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو ہے دنیا و آخرت کا، روئے زمین اور روئے آسمان کا سب سے سچا کلمہ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے سچا کلمہ کون سا ہے؟ محمد۔ اس کی گواہی کون دیتے تھے؟ نسبت اسلام کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ یعلم انک لرسول، اللہ نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا؟ اللہ خوب جانتا ہے کیا اس کے واقع رسول، لیکن اللہ نے مزید آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس کی بھی پکی گواہی دیتا ہے کہ جتنے منافق ہیں جو آ کر اقرار کریں سب پکے جھوٹے ہیں، سب نسبتوں کے حامل ہیں، کسی کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کی تاکید، اس کی دعا کروائی گئی، ہم سے شب و روز 50 دفعہ یا کم سے کم فرض رکعتیں جو ہیں وہ 17 ہیں نا، اور جو ملا کر 20-25 دفعہ تو ویسے آدمی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں یہود و نصرانی نہ بنانا، کہ ایسا نہ بنانا کہ ہم ظاہر داری میں الجھ کر رہ جائیں اور حقیقت فراموش ہوتی چلی۔ ایک جگہ پر اللہ نے اس چیز کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، ایمان والوں کے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کیا ہو جائیں؟ نرم ہو جائیں، پگھل جائیں، بسیج جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جو اترا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور کبھی مؤمنین اہل کتاب کی طرح نہ کہ سارا معاملہ ہو کہ وہ نسبتوں کے حامل رہ گئے، حقیقتیں کیا ہو گئی؟ فراموش ہو گئی۔ تو یہاں جتنے مدارس ہیں جو کچھ بھی تعلیم ہم پاتے ہیں وہ اس حقیقت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اور اس حقیقت کو اپنے اندر برقرار رکھنے کے لیے جن حقیقتوں کے عکاس سے مبارک ترین نسبتیں تھیں، نسبتیں تمام کیا الراس والعین، سب آنکھوں کو اچھی نسبت کیا بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن اچھی نسبت اسی وقت اچھی ہے جبکہ اس کی پشت پر کیا ہو؟ سچی حقیقت۔ اور الحمد للہ ما کون وللہ الآخرۃ والأولى، ہمیں بہرحال اس طرح۔ اور ایک بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، معائنہ مفتی بن کر جائیں گے، ایک تو یہ کہ ہمیں معاشرے پر ہم علماء میں بھی علماء سمجھے اپنے آپ کو، پھر وہی بات تکبر کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کے لیے۔ تکبر کبھی نہیں، کبھی بھی نہ عدم، ہم رہیں گے لوگوں کے ساتھ اس طرح
یہ نہ ہو کہ بے ڈھنگاپن نہ ہو اور اس کا کیا کہتے ہیں اسے ایک ایسی کیفیت کہ جس سے آدمی بالکل کیا معلوم ہو کہ وہ غلط کام کرتا ہوا مروت کے خلاف، اس طرح کام تو نہ ہو، لیکن عام آدمی کی طرح ہم رہتے ہوئے ہم کیا بنائیں گے؟ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو ہم بنائیں گے۔ تو علماء میں بھی ہم کیا ہیں؟ علماء ہے نا، ایک عام لوگوں کے لیے ایک عالم بھی بہت سارے علماء ہمارا خیال ہے کہ رجوع کرتے ہیں معاملات، کس سے رجوع کرتے ہیں؟ مفتی رجوع کرتے ہیں، مفتی جب بیٹھتے ہیں یہ مسئلہ کیا فلاں سے کیا ہوا کہ ہم علماء میں بھی کیا ہو گئے؟ علماء ہو گئے۔ تو ہمیں وہ تمام جتنے بھی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا معاشرے میں ہم صرف مسئلے کی آمد کا یا مسئلہ پوچھنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں یہ تو ہر عالم کی ذمہ داری، ہر عالم اس کی بخیر اور بڑی وہ ہستی ہے، پر مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں، کیوں اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیوں ایک ابتداء کا ماحول ہو رہا ہے، کیوں دین کے تعلق سے نعوذ باللہ ہمیں کہتے ہوئے بھی جو ڈر لگتا ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس یا نعوذ باللہ وہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ پہلے تو ہماری اپنی خواہشات، ہمارا کھانا پینا، ہمارا ہوا کہ چلنا پھرنا، ہماری اپنی آزادیاں اور ہمارے اپنے تمام تماشے ہیں، بے گدا قسم کے لفظ قسم ہمیں کبھی یاد آ جائے تو اللہ کے دین کو بھی اختیار کر لیں گے۔ کیوں یہ ذہنیت بنتی جا رہی ہے؟ یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ طلاق کے واقعات پر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیں گے طلاق واقع ہوئی نہیں واقع ہوئی کیا فرق، لیکن طلاق کے واقعات پیش ہی کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بھی ہماری ذمہ، ہر مفتی اس چیز کو اپنی ذمہ داری سے کہ جو چیز واقع ہونے کے بعد میں اس چیز کو کیا کیا جائے، اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو کہ تمام مفتیان کرام کرتے ہیں قریب قریب۔ لیکن اس میں شاید 10% بھی ہوں یا نہ ہو، اللہ عالم، کہ وہ چیزیں واقعی کیوں ہو رہی، کیوں طلاق دی جاتی، کیوں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح رہنا نہیں چاہتی، کیوں وہ ایک نفرت کا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، میاں بیوی کی زندگی حجیرن کیوں بنی ہوئی، کیوں وہ باہم اعتماد نہیں۔ ان تمام کیوں کو حل کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم معاشرے کے اندر گھس کر رہیں، اس کے جس طرح عریف القوم کہا گیا، قوم کی اندرونی حالت کو جاننے والا، ہم عرفاء القوم بھی بنے گا۔ قوم کی اندرونی حالت جاننا اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کے رازوں کو اپنے پاس رکھیں اور خدا نخواستہ کبھی ان کو استعمال کریے، نہیں، جاننا اس لیے کہ ہم خیر خواہ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں، ہم ہر ایک کا بھلا چاہتے ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک مفتی جو ہے وہ خیر خواہ ہے، اس لیے لوگ آ کر اپنے نازک اور حساس مسائل پیش کریں، انتہائی نازک گھریلو قسم، جس میں کسی ایک چیز کو اگر اس نے کبھی بیان کر دیا تو ہو سکتا ہے گھر کے گھر اجڑ جائیں اور ٹوٹ جائیں، تو اسے کیا رہنا ہے؟ انتہا درجے کا دیانتدار اور ایماندار سے نصح کے جانب، انتہا درجے کا خیر خواہ، اور اس کے لیے انتہائی مخلص۔ اور اس طرح کوئی چیزیں جو لوگ اس سے آ کر سوال وغیرہ کرتے ہیں، ان چیزوں کی وہ کسی کو ہوا تک لگنے نہیں، اپنی بیوی تک کو نہ بتائے، اور فلاں ہے تو اس نے اپنی ماں تک کو، اس سے کہ ان سے غیر متعلق، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا ہے؟ امین ہے، انتہا درجے امانت دار اور انتہا درجے مخلص، انتہا درجے خیر خواہ، اور اس کے ساتھ وہ خود جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ کہاں سے وہ پانی مر رہا ہے، جس کی وجہ سے جڑ سوکھ رہی ہے، جس وجہ سے درخت کے درخت کیا ہو رہے ہیں؟ اجڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کا نام قرآن کریم کے بلیغ الفاظ میں انذار، آگاہ کر، متنبہ کر، خطرات ہونے سے پہلے، یہاں بات کہی تھی خطرات سے پہلے اس کی بو سونگ لینا، یا کم سے کم خطرہ آنے کے بعد میں تو اللہ کے بندہ آدمی بو سونگ لے کہ جو خطرہ وہ آ رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے دونوں طرح کے علاج بتایا، یعنی دونوں طرح کے تعلق سے رہنمائی کی، تو وہیں طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہم، یہ آخر لاسٹ نتیجہ ہے، دونوں میں نہ چاہتے ہوئے آخر میں دونوں لڑ پڑے، جب تک نوبت آ گئی تو اس وقت بھی ہمیں اصلاح کرنا سب کو، اور صحیح چیز کیا وہ بتانا ہے ہماری ذمہ داری۔
اور وہاں تک نوبت نہ آئے، سبب ہی تو زائل ہے. یا یہ ازالے اسباب نہیں. ولا نساء من نساء يكون خيرا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. یہ سب ازالے اسباب ہیں کہ اختتال تک نوبت نہ پہنچے، وہ سبب ہی پیدا ہونے نہ دیا. تو ہمیں طلاق کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، اور طلاق تک نوبت پہنچے ہی نہ، یہ بھی امت کے سامنے ایک حل پیش کرنا بھی، ایک نمونہ پیش کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری. میاں بیوی کے تعلق سے طلاق وغیرہ کے بارے میں جب بھی بات بیان کی جائے، پوری بات بیان کر دی. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ 90% لوگ، 90% مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کا مطلب 3 طلاق. طلاق کا مطلب ہی 3 طلاق. پھر اس کے بعد مفتی وہ نہیں، مفتی ایسا نہیں تھا، وہ ایسا تھا، اس وقت بہت جوش میں آ گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتے. کیا اب آپ جوش میں آئے، کچھ بھی کریں، آپ نے جو کام کر لیا، لیکن اس کی 3 طلاق دینے کی ذمہ داری بھی ہم ہی لوگوں کو لینی چاہیے. ہم لوگ مجرم، ہم نے کیوں ان کو بتایا ہی طلاق کس طرح دی جائے. اس چیز کو اپنے خطبوں میں فضائل میں بیان کیے جائیں، اللہ خوب بیان کیا جائے، لیکن بنیادی باریک مسائل نہ بیان کے، بہت باریک جس میں جو ہے آدمی کو جو بہت زیادہ ہو کچھ ہو جائے، کسی کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ آ کر خود ہی پوچھے گا. لیکن جو بنیادی صورتیں مسئلہ وہ ضرور پیش کیے کہ اس بات کو 100 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ دہرایا جائے. جب بھی آپ کو غصہ آ جائے، بہت جو کچھ بھی ہو، آپ طلاق دیں گے تو 1 طلاق. کتنی طلاق دیں گے؟ ایک. اتنا بتایا جائے، اتنا بتایا جائے، اتنا بتایا جائے کہ آدمی غصے میں اپنا کنٹرول ہو چکا ہو، تب بھی وہ طلاق دے تو کتنی دے؟ پھر وہ طلاق کے مسائل ہی وجود نہیں. پھر اس کے بعد پشیمان میں رجوع کر سکتا ہے، عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح سب کچھ کر سکتا ہے. معاملہ شریعت کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے نہ کبھی رہے گا. معاملہ ہمارا اپنا ہے، شریعت کو غلطنے کا معاملہ ہے. شریعت کو غلط طور پر غلطنے کی وجہ سے مسائل وجود میں آتے ہیں. شریعت کبھی کوئی مسئلہ گواہ نہیں کرتی. اور وہ طلاق کا جو معاملہ ہے، ہم ایک چیز کو بطور مثال پیش کرتے ہیں. قرآن کریم جب 5 مرحلوں کے بعد طلاق تک پہنچا، کتنے مرحلوں کے بعد؟ 5 مرحلوں. یہ چیزیں لوگوں کے ذہن نشین کرنا کہ لوگ خود سے سمجھیں گے یا ہمارے بتانے سے سمجھیں گے. اگر لوگوں کو نہیں بتایا گیا، لوگ جو ہے جہالت کا شکار ہیں، تو ان کی تجہیل کا شکار کون ہے؟ ہم ہیں. ہم نے تو جاہل رکھا ہے. اس ذمہ داری کو خود لیں. یعنی کہ ہمارا مقام فلاں، ہم اپنے مقام کے ساتھ چل رہے ہیں. ذمہ داریوں کی بنیاد پر مقامات ورنہ کچھ مقام کچھ بھی جو ہے وہ بھی نہیں. تو لوگوں کی تجہیل کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ لوگوں کو جاہل رکھنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں. ہم ذرا اپنے اوپر یہ چیز بول رہے ہیں. ہم نے کیوں نہیں بتایا؟ جمعے کے خطبات ہیں، چب و روز لوگ ہم سے ملتے ہیں، سینکڑوں لوگوں سے ایک دن ملاقات ہوتی ہے، تو وہ باتیں کہنے کی نہیں ہے، لوگوں کو بتانے کی نہیں ہے. اور طلاق کے وقت قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ سب جانتے ہیں، بس ایک تذکیر سمجھیں اسے، کہ معاشرتی زندگی میں 80% ذمہ داری قریب مردوں کی رکھی گئی ہے. اللہ کی طرف سے عورتوں کو احکامات بہت کم دیے گئے، مردوں کو دیے گئے. تم عورتوں سے نہیں کہا تم مردوں کے ساتھ کس طرح رہو، بھلائی کے ساتھ. مردوں سے کہا جا رہا ہے، وہ بڑا ہے، وہ قوام ہے، جھیلنا بھی اسی کو. اسے قوام جو بنایا گیا ہے اپنی حاکمیت دکھانے کے لیے نہیں، برداشت کرنے کے لیے. معاملے کو جو ذمہ دار معاملے کو لے کر چلتا ہے تو سب کی سنتا ہے، تو برداشت کرنے کے لیے اسے قوام بنایا ہے کہ معاملے میں بالکل بے قابو نہ ہو جائے. عورتوں کے ہاتھ میں چیز دے دی جاتی ہے، مساوات ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر بیٹھیں. تو یہ جذبات میں آ کر غلط فیصلہ نہ کریں، یہ سب انگیز کے برداشت کے لیے احتمال. معاشرون بالمعروف یہ بھی قوامیت کا ایک نمونہ. آپ ذمہ دار ہیں، اس سے آپ بھلے انداز سے کیا کریں ان کے ساتھ گزر بسر رکھو. یہ قرآن کریم فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ آئے گا. تم ان کو ناپسند کرو، کٹ سے طلاق دے دو، بس معاملہ ختم ہو گیا. یہ کہا ہے اللہ نے. اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں، طبعی طور پر ناپسند ہیں، کسی وجہ سے ناپسند ہیں، اور طبیعتیں کیا نہیں ہیں؟
وہ اللہ نے بنائی ہیں، لیکن وہ طبیعت حجت نہیں ہے. تمہیں اگر وہ ناپسند ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس قدر ایک نفسیاتی انداز سے اللہ نے ایک رہنمائی فرمائی. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اسی میں اللہ تعالیٰ بہت خیر کثیر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آج ہم ایک چیز کو ناپسند کر وہی چیز ہمیں پسند آ جائے. انسان کی زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. کئی چیزیں ہمیں پہلے ناپسندیدہ تھیں، آج ہمیں اچھی لگتی ہیں. عمر اور زیادہ گزر جائے تو آج کی پسندیدہ چیزیں بعد میں ہمیں لگتے گا ہم جو پسند کر رہے تھے جوانی کے زور میں پسند کر رہے، لیکن مجھ سے صحیح نہیں ہے. اس طرح ہوتے نہیں ہوتے طریقے. ایک یہ بھی صحیح کہ تم ناپسند ہو اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے کیا رکھا، اللہ نے خیر کثیر رکھ دیا. تو صبر کرنے کا بھی تو حکم ہے. صبر کیوں رکھا گیا ہے؟ طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی تبھی تو صبر رکھا، ورنہ اللہ صبر کا حکم ہی نہیں رکھا. طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے اور گولی مار قصہ ختم ہو، اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا. لیکن اللہ نے صبر کی بات رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو عین ایمان قرار دیا ہے کہ من ایمان الصبر والسماحہ فراس، کہ ناگوار چیزوں کو انگیز کرنا اور اپنی طرف سے دل کھول کر معاملات کرنا. تو یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے. آپ کو نمک تیل اور مرچ لڑائی کیا اور لوگ کریں تو کریں، لیکن عالم دین کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ گویا کہ اس کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس کی شرافت کو جانچنے کا ایک پیمانہ بھی ہے. برداشت کرو سب کچھ اور انگیز کرتا چلا جائے سب کچھ للہ فی اللہ. اور دونوں کی طبیعتیں یہ تو اسے آپ بھول جائیں کہ جو 100% کیا ہوں گی، یکساں ہوں گی. بیٹے اور باپ کی طبیعتیں یکساں نہیں ہوتی، بیٹی اور ماں کی نہیں ہوتی، بھائی اور بھائی کی، میاں بیوی کی اس طرح نہیں. لیکن انگیز کرنے، برداشت کرنے کا حکم کسے دیا گیا ہے؟ مرد کو دیا گیا ہے، عورتوں کو دیا نہیں گیا ہے. خلقت من ضلع، عورتوں سے پستی اس کو جو درست کرنا چاہو تو درست تو نہیں، یا تو پستی نہیں رہے گی یا پھر پستی رکھ کر ہی اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، معاملہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. تو یہ کام ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد میں پھر کون سا مرحلہ ہے؟ الصالحات قانتات واللاتی تخافون نشوزہن. آپ نے پورا کیا لیکن پھر بھی معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فعظوہن، پھر اس پر بھی بات کارگر نہیں ہو رہی. وہجروہن فی المضاجع، اس پر بھی وہ نہیں. اور یہ نہیں کہ ایک نصیحت کی بس ہو گیا قرآن کے کو، ہفتوں نصیحت کرتے ہو اور مدتوں وہ کام بھی کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر کچھ ان کی تعدیب کرو، کچھ ان کو ہلکی پھلکی، بہت زیادہ کیا نہ ہو. اور اس پر بھی اللہ کی طرف دیکھے کس طرح ان کے ساتھ ایک شفقت آمیز معاملہ ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اللہ جانتا ہے کہ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا کتنی بری بات ہے تو معلوم ہے. لیکن شوہر جو ہے اپنی شوہریت کو ہمیشہ جتاتا نام تمہارے شوہر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کہتا تو عورت سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے. یہ ان کے سامنے بیان کرنے کی بات ہے، اپنی حیثیت منوانے کی بات نہیں کی. حضور نے کبھی ایک دفعہ بھی اپنی ازواج مطہرہ کے سامنے بات نہیں کی کہ اگر سجدہ کرنا تو مجھے سجدہ، میں اتنا بڑا ہوں. یہ نہیں، یہ تو ان کو بتانے کی. اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، سب کچھ ہو چکا ہے، نافرمانی بھی سکون. اگر تمہاری فرما بردار ہو جائے، سابقہ ساری چیزیں بھول جاؤ، یاد رکھنا جائز نہیں. فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، یاد رکھنا کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. تم نے فلاں یہ کیا تھا، تم تو ایسے فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان پر بہانوں کی تلاش کرتے نہ رہو. کہ بات ہے ذرا کہاں تم تو فلاں تم نے یہ کیا، راستوں کی تلاش کرتے نہ رہو کہ تانے دینے لگ جاؤ. زندگی جاننا، ان اللہ کان علیٰ کبیر، اللہ کا بہت بلند ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ نے تھوڑی سی بلندی، تھوڑی سی بڑائی دے دی ہے. تم نے اس پر جو ہے ان کو تانوں کے ذریعے سے تم نے اگر ان کی زندگی جہنم بنانے کی کوشش کی، اللہ اپنی بڑائی اور بلندی جتانے پر آ جائے تمہارا کیا؟ یہ تین کیا ہے؟ یہ مرحلہ، پہلا مرحلہ وہ، پھر یہ تین مرحلہ. پھر بھی بات نہ بنے، اب بات گھر سے باہر جائے. نہ وہ شوہر کسی سے بتا سکے، وہ شوہر کو جو ہے ٹھیک ہے
باہر بات نہیں، گھر کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میاں بیوی خود یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال ہماری بات باہر، پھر بھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب بات باہر گئی، وہاں کے گھر والوں میں سے لڑکی ایک اور یہاں سے ایک حکم آ جائے، ان کی حیثیت کیا ہے، فلاں وہ ساری چیزیں جانے ہیں۔ قرآن کریم ہوا کہ قرآن کریم نے اس میں بات کہیں ملا کی یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ضمائر یا حکمین کی طرف یا زوجین کی طرف، ایک حکم ایک ضمیر حکمین کی طرف، ایک ضمیر زوجین کی طرف، سب لوٹائی گئی ہیں۔ لیکن اللہ کی بات کہی کہ اگر وہ دونوں واقعی ملاپ چاہتے ہیں تو اللہ موافقت پیدا کرے گا۔ یہاں تک بات ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، کچھ نہیں، ذرا سی بات باہر گئی، بات کی ایک ٹیم وہاں سے کبڈی ٹیم کہاں سے آ رہی ہے، شوہر کے گھر والوں، اور ایک فٹ بال ٹیم کہاں سے آ رہی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے۔ وہ دونوں ملنا چاہ بھی رہے ہیں تو ان کا جھگڑا ایسا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے مزید کسی اور کو بلانا، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ناک کا مسئلہ ہونا تو اس کو پھیلا کے دونوں اگر ٹکر کیا تو کیا کہنا ہے کہ لوگوں کے بہت میں یہ ہے تماشا دیکھیں ان کا جو ہفتوں مہینوں کیا ہوتا ہے، یہ سب قرآن کریم کی کھلم کھلا خلاف ہوتی ہے ایک ایک، اور اس پر بھی بات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ خالق فطرت جانتا ہے، بسا اوقات دونوں فریق ہم تو یہاں تک اپنی جگہ بالکل درست ہوتے ہیں لیکن بات نبھ نہیں پاتی، کیا دونوں بہت مخلص ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، نیک قسم، لیکن بات ہے کہ بنتی ہی نہیں۔ اس کے بعد میں پھر آدمی کر سکتا ہے اتنے مرحلوں کے بعد، اور یہ پورے مرحلے پورے کیے جائیں گے تو جس طرح نکاح مبارک ہے طلاق بھی مبارک ہے۔ جو طلاق شریعت کی پوری پیروی کرنے کے بعد دی جائے وہ طلاق کیا ہے، مبارک ہے۔ خود کون کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا۔ پھر بھی اگر جدا ہو جائیں، لیکن یہ تفرق جو ہے اصلاح بینہما صلح خیر اور صلح خیر اور پوری چیزیں میں یہ تمام آیات داخل ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا یا بعضا، ان تمام مراحل کے بعد میں وہ طلاق بھی کیا ہوگی، مبارک یوں ہوگی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا دوسرے سے۔ ممکن ہے کہ اس بیوی کو اس سے اچھا شوہر ملے، اور ممکن ہے کہ شوہر کو اس سے اچھی بھی ملے، دونوں کے مسائل حل ہو، یا اس طرح نہ ہو تو اللہ کی طرف یہ وعدہ تو طے ہے کہ اس عورت کو اس سے بہتر زندگی، یہ طے ہے۔ ان کے بعد جواب ہے اگر یہ ہونے پر یہ شرط پائی جائے گی، جواب بھی کیا ہوگا، پایا جائے گا اللہ کے طرف، اور اس شوہر کو اس سے بہتر زندگی ملے گی تو طلاق مبارک ہوئے نہیں ہو۔ اور وہ بھی طلاق دے گا تو کون سی کتنی طلاق دے گا، اتنے مراحل کے بعد میں طلاق کون سی، پھر مفتیوں کی قاضیوں کی اتنی ضرورت پیش آئے گی، قرآن کریم کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، لیکن ایک رہنمائی کے لیے۔ پھر مسئلہ پھنسے گا یا نہیں پھنسے گا، مسئلہ نہیں پھنسے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لیکن یہ ساری باتیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ذمہ داری کس کی، کس نے قرآن پڑھا، کس نے احادیث پڑھی، کس کے سامنے اس پہ نبوت ہے، کس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کس کے سامنے اللہ رب العزت ہے، ہمارے سامنے ہے یا نہیں، وہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ ایک ایک کو پلانا، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی بھی ہو، اس تک یہ بات ہو جائے کہ اتنے مرحلہ کے بعد چاہے جتنا غصہ آ جائے لیکن ہم نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے کبھی تب بھی کتنی دیں گے، ایک دیں، پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم بہت، جس طرح معاشرے میں ہم گھسے رہیں لیکن خود بہت بیدار مغز رہیں، بہت زیادہ جذباتی، دین کے تعلق سے جذباتیت تو انتہائی مبارک جو چیزیں اس سے آدمی کا دل کیا ہو لہولہان ہو رہا، لیکن کوئی مقدمہ آئے، کوئی چیز آئے، فوری طور پر آدمی کیا نہ ہو، جذبات میں نہ آئے۔ یہ کوئی اور آدمی آئے تو آئے، لیکن قاضی یا مفتی کبھی نہ آئے۔ کوئی آ کر آ رہا فلاں اس نے یوں کیا، فلاں کیا، ایسا کیا، ویسا کیا،
اب وہ جذبات میں آ گیا کہ آنے تو اس کمبخت کو ہم بتاتے ہیں، اب وہ خود بھی جو ہے اس سے بھرا بیٹھا، دوسرا آ گیا تو آتے اس میں پھر قضا ایک دن بھی چلے گی، افطار چلے گا، افطار کا معاملہ اگر اس طرح حل کریں گے چلے گا۔ آپ کو تو کوئی معاملہ آ رہا ہے تو غیر جذباتی ہو کر پورے معاملے کو دیکھنا، انتخاب کرنا تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ لوگوں کے اس طرح کے جذبات میں دیکھ کر ہم جذبات میں آنے والے نہ۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بہت روتے ہوئے آئے نہیں آتے تھے، ان کے تمام بیٹے ان کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ تو جاؤ ابا ہم شاہین بیڑیا دیکھ کر بھی جذبات میں رونے لگے، اندر تک اترنا بھی سمجھ۔ دیکھتے ہی ان کے لڑکے سمجھ گئے تھے کہ ہمارے ابا ہماری بات کا سرے سے یقین ہی نہیں، آگے انہیں کہہ بھی وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، چاہے جتنے بھی آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس آنے گے ہی نہیں۔ تو خیر اس حد تک تو نہیں، لیکن بہرحال ہم جب تک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیا نہیں کریں گے، لوگوں کے افواہوں پر کبھی کان دھرنے والے نہ بنیں، ہم اندر تک اترنے والے بنیں گے۔ حدیث پاک وہ ہے، یعنی کہ حکم ہے یہ ہر قاضی کے لیے کہ جب تک مدارس میں جتنے نگراں حضرات ہیں شاید وہ جانتے ہیں، آپ تک ہمیں کوئی ایسا طالب علم نہیں ملا بہت مارا تم نے کیا، میں نے کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں، بہت کم اکا دکا کبھی جس نے کچھ اعتراض کیا، ورنہ ہمیشہ جو مد مقابل 100% مجرم اور میں 100% میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب دوسرے کو بلایا جاتا ہے تو پھر ان کے کارنامے کچھ سامنے آ جاتا ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے کچھ برابر سوال، کسی نے کچھ زیادتی کی ہوتی ہے لیکن اس نے بھی کچھ کیا ہے، یہ کب معلوم ہوگا جب دوسرے ورنہ ہمیشہ بہت معلوم کیا تم نے کیا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، آپ تو جانتے ہیں کتنا شریف۔ یہ ہر قاضی کو، ہر مفتی کو کیا رکھنا ہے، بہت بےحد۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے منع فرمایا، اصدق اللہ، سب سے زیادہ سچے تھے، اور ایسے جذبات کے دھلے دھلائے کہ بات دل میں آئی نہیں کہ زبان پر رہا۔ حضور نے منع فرمایا کہ ابھی اس وقت اپنے اسلام کا اظہار نہ کرو، کیوں اس لیے کا حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ، بہت زور سے کہا کہ لوگ دل پڑے بنا تباس نہ کر بیٹھے، لیکن جذبات معلوم ہوتے ہیں تو جذبات کے لحاظ سے انتہائی دھلے دھلائے بڑے بات بڑے، لیکن کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تولین مال یتیم ولا تقضین بین اثنین۔ ابو ذر میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، تم کبھی دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہ کرو اور کبھی یتیم کے مال کا ذمہ دار نہ بنو، خیانت کی بنیاد پر ہرگز میں ان سے بڑا امانت دار، یعنی کہ اس سطح کا بہت ہی کم لوگ جذباتی لوگ دونوں کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایک آ کر جو بہت مار کھایا ہوا ہے، کچھ رو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے رونے کے اندر خود رونے اس سے زیادہ غصے میں آ جاؤ، دوسرا آ جائے تو اس کو آتی بات سنے بغیر اس کی گردن مار، یہ ہو سکتا ہے، اس سے تم یہ کام نہ کرو، جبکہ کیا ہے بہت بڑی ذمہ داری، لیکن اپنے ایک صحابی کو منع کر۔ اس وجہ سے وہی جذبات جو وہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے، لیکن اس سے دوسرا غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یتیم کے مال کو عالی نہ بنا، کیوں؟ خیانت ممکن ہے، ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں تھا، سب صحابہ کرام کہتے ہیں بہت امانت دار، لیکن کیوں مال اس طرح ہو لیا اس کا، کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یہ مال تو اس تجارت میں لگا دے تو بس 1 سال میں 3 گنا فائدہ تو صحیح، اس طرح بتا دے گا کہ پورا مال کھا اسے دے دے، پھر اس کے بعد مال دے کر کیا ہے بھائی بھی جس رات کر ہوتا ہے لطیفہ بہت مشہور کہ دونوں نے مل کر ہم دونوں نے پارٹنرشپ کی تھی، کسی نے کہا کہ میرے پاس مال تھا، اس کے پاس تجربہ تھا، اور آج 1 سال کے بعد میں کیفیت یہ کہ مال اس کے پاس ہے، میرے پاس تجربہ ہے، کیا ہے میرے پاس تجربہ، میرے پاس آ گیا، مال کس کے پاس چلو، اس طرح کوئی آ کر میں کیسے فوراً تم مال دے دو، اس کا پھر یتیم کا مال لے کر کہاں جائے، آئے ہو یہ نہ کرو،
تو اس سے کون سی بات معلوم ہوتی ہے؟ قاضی کو یہاں تک کہ وہ چیزیں جو وقتی طور پر ذرا اسے جذباتی بناتے ہیں، اس وقت بھی فیصلہ کرنے سے کیا 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 گیا؟ منع کیا۔ شدید بھوک، شدید پیاس اور غصہ پڑھانے کے تعلق سے کہیں گھر میں ہم اگر بیوی سے لڑ کر آگے موڈ بہت خراب ہے اور سارے موڈ کی خرابی آپ لوگ آئندہ استاد بنیں گے، طلبا پر ڈال تم لوگ کو کمبخت کتوا رہے سب کچھ ایسا بتاؤ، ان کو سوال حضرت اس کا کیا مطلب پورا غصہ ان کو اتارا۔ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے سنائی کہ مجھ تک اس طرح کی باتیں الٹی سی باتیں بھی نہ پہنچا، میں یہ چاہتا ہوں تمہارے سامنے آؤں تو وہ نہ سلیم دل ہر لحاظ سے کیا آئندہ جب پڑھائیں گے تم بھی انشاءاللہ اپنے طلباء کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں، اور اس میں جو وہ ہے فَعِلُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، تین چیزیں ہیں اس کو ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، یہ معاملہ جو ہے ایک تو کیا کرنا، نصیحت، پھر بستر الگ کرنا، اور پھر اس کے بعد میں ہلکی سی کیا کہتے ہیں ایک سزا۔ یہ معاملہ استاد شاگرد کے ساتھ ہے، یہ معاملہ باپ بیٹے کے ساتھ ہے، یہ معاملہ مرشد اور مرید کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ کبھی کسی سے غلطی ہو جائے گا، کوئی شیخ بن جائے گا، کسی مرید سے ایک طرف سے اس کو ڈانٹ، یہ پہلا معاملہ ہمیشہ مشفقانہ، کیا ہے؟ مشفقانہ، فَعِلُوهُنَّ میں وہ چیز ہے یا نہیں؟ دوسرا معاملہ حکیمانہ، وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْحِکمت کے ساتھ، اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے، ورنہ بشاشت ان کی اس طرح رخصت نہیں۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے حاکمانہ، ہر بڑا چھوٹے کے ساتھ، اپنے ماں باپوں کے ساتھ اس چیز کو کیا کرے جو قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، وہ ترتیب کیا ہے؟ الامر الاول مشفقانہ، الامر الثانی حکیمانہ، الامر الثالث حاکمانہ۔ اس انداز سے ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ، مسائل وغیرہ جو بھی آ جائیں دلائل دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ دلائل وغیرہ نقلی دلائل اس کے ساتھ عقلی دلائل کیوں کا جواب دینے کی کوشش کریں، بہت زیادہ اس پر غور کیا جائے، اور انسان غور کرتا تو پھر کیوں کا جواب بھی آ جائے گا اس پر وہ ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب اللہ نے بات لکھی ہے کہ وہ کبھی یہ کہ گمراہی کے تعلق سے کہ بسا اوقات لمبا چوڑا جواب دیا جاتا ہے، لیکن اخیر میں پہنچے اسے معلوم ہوتا ہے، کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے ہم جائز کہہ رہے ہیں ناجائز کہہ رہے ہیں، ایسا لیکن ہے کیا اسے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو سائل مطمئن کرنے کے لیے جواب پورا لکھا جائے، جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، ممنوع ہے، پھر اس کے بعد میں پوری تفصیل بیان کی۔ جذبات کے تعلق سے اس وقت مفتی کفایت اللہ علیہ کی ایک چیز ہم نے دیکھی، ہمیں بہت پسند ہے، واقعی مفتی حضرات کی اسی طرح ہونا چاہیے، مفتی اعظم تھے اور وہ افتاء میں اور تفقہ میں جو ان کا مقام بڑے بڑوں سے بھی کیا تھا، بڑا بہت ہی بڑا۔ کسی نے سوال کیا ان سے کہ ایک صاحب وہ ہیں فلاں ہو، وہ فلاں بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی بھی آ کر ہم سے کہ آپ نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کہیں تب بھی نہیں مانیں۔ آدمی کے کان کھڑے ہو جائیں نہیں کھڑے ہو، یہ تو بدبخت ہے، ملعون ہے اور گستاخ ہے اور کیا ہے، کافر ہے فلاں، فوری طور پر نام کس کا آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بہت وہ لگا جب وہ چیز، تو اس پر وہی ایک فقیہ کو کس طرح غور کرنا ہے کہ اگر وہ مذکورہ شخص اس بات پر انکار اس سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر بھی جو ہے پہلے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی وہ نہیں مانے گا، وہ کس بنا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائے دے رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ اگر رائے کے طور پر کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختیار ہے کہ آدمی ماننا تو بہت بہتر ہے، تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا ہے رائے کو اور رائے کا احترام کرتے ہوئے، تب بھی کیا نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ بریرہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، رائے پیش کی لیکن رائے نہیں ہوگا۔ اگر معاملہ حکم کا ہے تب تو پھر معاملہ وہ گمراہی اور حرام حلال اور حرام کرنے پھر معاملہ کون سا ہو جائے گا؟
ایمان و کفر سے معاملہ پہنچ جائے، لیکن ذہن وہاں تک پہنچنا ایک فقیہ کا کمال ہے۔ اور ہم جیسے وہ چیز آئے تو کم وقت جو ہے حضور کی بات ماننے کے تیار نہیں، اس سے کہو کہ دوبارہ کیا کر لے، کلمہ پڑھ لے اور تجدید نکاح کر لے، فلاں کر لے، کہے گا نہیں کہے گا، وہ ہے بھی وہ اس طرح، وہ غیرت رہنی چاہیے، لیکن وہ تفقہ کے ساتھ وہ غیرت ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری۔ اور اس کے ساتھ جس طرح قاضی وغیرہ کے بارے میں چیز آتی ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے صلح کر دینے کے بارے میں، کہیں کوئی مسئلہ آ جائے ہم بہت غیر متعلق نہ رہے کہ ڈیوٹی انجام دے، اس طرح ایک کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کہ فلاں جو ہے کٹ سے لکھ دیا کہ جائز ہے ناجائز طلاق نہیں ہوگا، ہم انسان ہیں، دل کرتا ہے، اور کوئی اس طرح کے شخص آ رہا ہے کر رہا ہے کوئی ایسا جس سے آئندہ گھر اجڑنے کا امکان، پہلے بلا کر اگر وہ سمجھانے کے دائرے میں ہے، وہ نوبت وہاں تو نہیں پہنچ تو ان کو بلا کر سمجھانا، جو ہماری ذمہ داری صرف وہی نہیں فتویٰ دینا ہی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری تفہیم کی بھی ہے، ہماری ذمہ داری محاسن شریعت کو اجاگر کرنے کی بھی ہے، ہماری ذمہ داری توافق بین الناس کی بھی ہے، توافق بین الزوجین کی بھی ہے۔ یہ شیطانی چیز یاد رکھیے، زوجین کے درمیان وہ جو ہوتے ہیں اور وہی مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، تو اگر توافق کا امکان ہو وہ اقدام ہم کریں گے، ہم توافق پیدا کریں گے۔ ابلیس نے، میں نے اسے چھوڑا نہیں جب تک دونوں کے درمیان میں نے تفریق نہ کی، اس وقت میں نے چھوڑا نہیں، تو ابلیس اسے کیا کہتے ہیں، نپٹا لیتا ہے۔ نعم انت نعم انت، عام طور سے شعراء نے بات کی کہ پھوٹ ڈالنا اس کا کام ہے، اس پر بات صرف اس حد تک کی بات نہیں ہے، یا پھوٹ ڈالنے ہی پر وہ چیز نہیں ہے، میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنا۔ ولیکن الشیاطین یعلمون الناس وما يعلمون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ صرف پھوٹ ڈالنا بھی اس کا، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا ابلیس بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ یہ پھوٹ پڑے گی، دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی، پھر وہ شوہر ہو سکتا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس سے مطالعہ کر لے، ہو سکتا ہے بیوی بھی کیا کرے، کسی اور کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی جہنم میں، یہاں تک وہ پہنچا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ وہ ہے شیطان کا سبب، اور وہاں تک پہنچا جاتا ہے، وہ اس کی پہلی منزل ہے، پہلی گویا کہ ایسی منزل جس کے بعد دوسری منزل کو بہت آسان ہے، دوسری منزل شرک تک پہنچانا، پہلی منزل آدم علیہ السلام پر اس کا پہلا حملہ شرک کی راہ سے نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کو ہی کہتے ہیں اس قال انسان کفر، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلی منزل کیا ہے؟ بے حیا بنانا۔ شیطان کا لباس بے حیا بنا دیا، اس کے بعد بے ایمان بناؤں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر وہ بائیں ہاتھ کر دیا، تو وہ اس میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اور حضرات مفتیان کے پاس اکثر مسائل زوجین کے آتے ہیں، معاشرتی مسائل میں معاشرے کو حیادار بنانا اور حیا کی بنیاد پر اس کو قائم رکھنا، یہ ہم اسے اپنی اولین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری سمجھیں، اور اس کے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں۔ اس طرح کے معاشرہ کے وجود میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز صاحب حیا ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب عمل بھی ہے، صاحب تقویٰ بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، صاحب غیرت بھی ہے، صاحب حمیت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صاحب دین بھی ہے۔ وہ نہیں ہے پھر وہ باقی جو چیزیں وہ ہیں بنیاد پر آدمی خود بھی اپنے آپ کو اسی طرح رکھے، بہت ہی پاک صاف رکھے، بہت ہی زیادہ وہ اس میدان میں ہے، اور اپنے آپ کو جو ہر جہاں سے پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ تقوی کی جو بنیادی جو صفت ہے، اس کے جو بنیادی حکم ہے، وہ حکم ہی کیا ہے؟ پاکیزگی کا۔ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی، اسی پاکیزگی کی بنیاد پر ہمیں سب کچھ ملے گا۔ کی جزا من رزق کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں اہل جنت کا محنت کام کریں اور ذرا سلیقے سے محنت کریں۔ پہلے اپنا اساتذہ معلوم کریں کہ اس میں بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں، اس سے کہ آدمی کسی ایک فن ہی کو اگر پڑھنا چاہے تو ایک 10 عمریں لے کر آئے تو ایک فن مکمل نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال میں بھی بنیادی چیزیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی، وہی بنیادی چیزیں آدمی پڑھیں، اناپ شناپ سے اس طرح کی طرف توجہ ہی نہیں، اور پھر ٹھوس علم والا ٹھوس علم، اس کے بعد میں اس سے انشاءاللہ کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے کام کو وہ جو قلم سے لکھتا ہے وہ روشنائی میں اس کے لیے کیا بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح یہ زندگی کا قافلہ جو ہے
آگے بڑھے گا. قافلے کو لے کر چلنا یہ ہماری ذمہ داری. ہم تنہا اپنی زندگی کے ذمہ دار نہیں ہیں. حقیقت میں انسان اپنا مکلف ہے، لیکن جو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ پوری امت پوری قوم کو کیا کر دیا گیا، من جانب اللہ جوڑ دیا گیا ہے. ان کو لے کر جس حد تک ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں ہم چلیں اور ان کو چلائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کام لے انشاءاللہ، اور ان کاموں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بابرکت بنائے. وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ خیر خائی جو کیفیت ضرور ہے، کوئی بھی ہو کہیں سے بھی آ رہا ہو کسی طرح، لیکن جو بھی ہے ان کے ساتھ کیا رہیں گے خیر خواہی. والنصح لکل مسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نماز اور زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم. یہ کیفیت تو ہر عالم ہر مومن میں ہونی چاہیے، کہ ہر عالم میں ضرور ہونی چاہیے، اور ہر مفتی میں تو اور زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کے رازوں کا وہ امین ہونے اور دیانتداری کی صفت رہے. لوگ آ کر اپنے پورے راز بیان کریں گے، لیکن کبھی کسی کے راز کو وہ نعوذ باللہ 1000 دفعہ اللہ کی پناہ کرے کیا نہ بنائے، اس کی کمزوری نہ کبھی اس کی ضروری نہ ہو. سب کچھ سیکھ کر جو کچھ ہے اس کے سمندر میں ساری چیزیں کیا ہیں، تہے سمندر ساری چیزیں بالکل خاموش ہیں، اور اس کے تعلق سے وہ ادنا کسی قسم کی کوئی ایسی کیفیت جو اسے اذیت پہنچائے، اگر اس نے اس طرح کام کیا ساری چیزیں اگر صدقات پر قیاس کرتے گا اس کے سارے جو اس نے اس کی جو رہنمائی کی سب باطل ہو جائے ہے نا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اسی پر قیاس کریں سب. اگر اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر. اور آدمی کسی بھی دیہات میں کہیں بھی آدمی کام کر رہا ہو، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گا انشاءاللہ چمکائے گا. اور اللہ رب العزت کا فیصلہ اگر گمنامی میں رکھ کر اسے درجات بلندی درجات دینے کا، تو اللہ کا ہر فیصلہ ہمیں کیا ہے، قبول ہے. بس اللہ کی طرف سے رضامندی حاصل ہو اور اللہ کی طرف سے قبولیت حاصل ہو. اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کو جو ہے بہت پھیلائے، مبارک فرمائے، عام کرے، ان کے مفید بنائے، اور سب سے بڑا قبول کرے.